أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام لائق سب تقریب معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور امتحان یہ ہے کہ انسان کے ساتھ یا انسان کا دو قسم کے باطنی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے اور دو قسم کے ظاہری دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ گویا کہ انسان کے دنیا میں چار دشمن ہیں، دو نظر آتے ہیں، دو نظر نہیں آتے، اور ان چاروں کے شر سے اپنے مال کو بھی بچانا ہے، اپنے عزت اور وقار کو بھی بچانا ہے، اور ان چاروں کے شر سے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے۔ دنیا میں مال بھی قیمتی ہے، عزت بھی قیمتی ہے، لیکن ان ساری دولتوں میں قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ قرآن کریم نے کہا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھ لیجیے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ جہنم سے بچ جانا اور ایمان میں جنت میں چلے جانا، اس کی سب سے پہلی بنیادی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو جنت میں داخلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب دنیا میں جو باطنی دشمن ہیں نظر نہیں آتے، ان میں سے قرآن کریم نے ایک کو نفس امارہ کہا ہے۔ ہمارا اپنا نفس ہے جو خواہشات کی تکمیل کا متقاضی ہوتا ہے، اور دوسرا باطنی دشمن جو دکھائی نہیں دیتا وہ شیطان ہے، اور دو ظاہری دشمن جو دکھائی دیتے ہیں ان میں ایک کفار جنہیں یہود و نصارہ یا دیگر دنیا کے باطن مذاہب کہہ دیا ہے، اور دوسرے منافقین ہیں جو مسلمانوں میں چھپے ہوئے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ان چار دشمنوں سے مسلمانوں کا پالا ہے۔ اگر ان چاروں دشمنوں کو فتح کر کے دنیا سے چلا جائے تو بہت بڑا کامیاب انسان ہوگا۔ اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا تو خسران کے اور تباہی و بربادی کے سب اور شدید قسم کے امکانات ہیں۔ نفس ہمارا صرف ایک کام کرتا ہے، انسان کو زبردستی پکڑ کر گناہ نہیں کروا سکتا، اس میں گناہ کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ غلط کام کرنا چاہیے۔
اب آگے انسان کی مرضی ہے کہ اس کے اس وسوسے کو قبول کرے یا اس کے اس وسوسے کو رد کر دے کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ جبراً انسان سے نہیں کروا سکتا، اور شیطان کا کام ہوتا ہے کہ نفس امارہ نے جس گناہ کو کرنے کے لیے اس کی طبیعت کا اعلان کروایا ہے، شیطان اس گناہ کو مزین کرتا ہے، اس کے خوبصورت ہونے کے، اس کے فوائد، ان کے دلائل دل ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی کا جی چاہتا ہے مال حرام حاصل کر لوں، اب یہ صرف دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اور شیطان پھر اس رقم کے فوائد بیان کرے کہ آپ کے پاس یہ رقم اگر اتنی ہو، آپ اس سے مکان بنا سکیں گے، اس سے اچھی کوٹھی بنا سکیں گے، زندگی پر لطف ہو جائے گی، باسہولت ہو جائے گی، آپ اس سے یہ فائدے حاصل کریں گے، یہ فائدے حاصل کریں گے۔ صرف شیطان دل دماغ تک وسوسے کی شکل تک محدود ہے، نہ نفس امارہ انسان سے زبردستی یہ کام کروا سکتا ہے، اور نہ شیطان انسان سے زبردستی یہ کام کروا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا ہمت سے کام لے، وہ یہ ہے کہ نفس میں پیدا ہونے والے اس خیال کو اور شیطان کے اس مشورے کو جھٹلا دے اور کہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور تھوڑا سا ہمت کا مظاہرہ کرے۔ قرآن کریم نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہوتا ہے یہ مضبوط نہیں ہوتا، یہ کمزور ہوتا ہے، انسان کو تھوڑا سا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان مضبوط ہو جائے تو شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، اور اگر انسان کمزور ہو جائے تو پھر شیطان اپنا مکر انسان کے اوپر مسلط کرنے میں طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ صرف نفسیات کی حد تک ہے، خیالات کی حد تک ہے، کہ خیالات میں انسان کو خوشنما چیزیں دکھاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث نے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی اچھائی یا برائی بیان نہ کر دی ہو، بتا نہ دیا ہو کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ اب ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر دل میں خیال برا آئے تو اس کے مقابلے میں کسی اچھے خیال کو لے آئے، کیونکہ انسانی دماغ ایسی چیز ہے یہ فارغ نہیں رہ سکتا، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں یہ گھومتا ہے، یہ مشینیں چلتی ہے، یہ مشین رک نہیں سکتی ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور سوچنا ہے۔ جب آپ اچھا سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان آپ کو برا سوچنے پر مجبور کر دے گا، تو آپ اپنے خیال کو فوراً تبدیل کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کو گناہ اور معصیت کا خیال آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا بھی دل میں تصور کرے کہ جس ذات کی نافرمانی کا دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس ذات نے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر آج تک کن انعامات کی بارش میرے اوپر برسائی ہے، کون کون سی نعمتیں میرے اوپر برسائی ہیں، ایک ایک نعمت کا تصور کرے، اور پھر اپنے دل سے، اپنے دماغ سے پوچھے کیا ایسے مہربان خالق کی نافرمانی کرنی چاہیے کہ جس نے ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک پیدا ہونے والی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے اور کسی ضرورت کو بھی تشنہ تکمیل نہیں چھوڑا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی چیز کو غلط استعمال کر بیٹھے وہ الگ چیز ہے، لیکن حق تعالیٰ نے ہر نعمت انسان کو ضرورت کے مطابق عطا فرما رکھی ہوتی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ایسے مہربان کی نافرمانی کرنا، آخر ظاہر ہے دل میں کچھ نہ کچھ تو حیا کا مادہ ہوگا، انسان کو حیا پیدا ہوگی کہ اتنی بڑی ذات بھی بہت بڑی ہو، اور پھر اس کے انعامات اور مہربانیوں کی بارش بھی موسلادھار صبح و شام ہر وقت برس رہی ہو، تو ایسی ذات کی نافرمانی کرنے کو غیرت مند آدمی کا دل کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ان خیالات کو تبدیل کرنے کی بجائے اپنی مصروفیات کو تبدیل کرے، اس لیے کہ جب ایک انسان فارغ بیٹھا ہوگا تو شیطان اس کو مجبور کرے گا، کوئی وسوسے دل میں ڈالے گا، لیکن جب ایک انسان فارغ نہیں ہوگا، مصروف ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصروف لوگوں کے پاس غلط سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مصروف لوگوں کے پاس سازشیں کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے خلاف سازشیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت فرصت کے لمحات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے سازش کی تدبیر کرنے کے لیے اور سازش کی تکمیل کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت درکار ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، نہ وہ سازش کی تدبیر کر سکے گا، نہ سازش کی تکمیل کر سکے گا، وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لے گا کہ شیطان کو اس کے معمولات میں دخل اندازی کا وقت ہی نہیں مل، موقع ہی نہیں مل سکے گا۔ ورنہ اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا ڈالا چھوڑ دے نا،
تو شیطان کبھی بھی انسان کو ڈائریکٹ گناہ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ یہ گناہ کرو، وہ آہستہ آہستہ بتدریج قدم بقدم انسان کو آگے لے کر چلتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ تھوڑا سا کام ہے، اگر یہ کر لیے رہے اس میں کیا حرج ہے۔ انسان اپنی عقل سے پوچھتا ہے اس میں کیا حرج ہے، عقل کہتی ہے کوئی حرج نہیں۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور اگر آگے بڑھ جائے تو کیا حرج ہے، انسان سوچتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر تیسرا قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ بڑھاتے ہوئے کہ کیا اس میں حرج ہے، انسان کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ آخر آہستہ آہستہ وہ انسان کو لے جا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے، حضرت اپنی ایک نجی محفل میں اس بات کا ذکر بھی کیا، بعض تفاسیر میں دیکھنے کا موقع بھی ملا کہ تفاسیر میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا تھا کہ جس کی عبادت کے چرچے تھے، لوگ اسے بہت نیک صالح تصور کرتے اور وہ تھا بھی نیک صالح آدمی، عبادت میں مصروف تھا۔ اسی کے علاقے میں 3 بہن بھائی ایسے بھی رہ رہے تھے کہ 2 بھائی ہیں، ایک ان کی اکلوتی بہن ہے۔ اس نے اتفاق یہ کہ والدین کا شاید انتقال ہو چکا تھا، عزیز اقارب رشتہ دار کوئی قریبی وہاں نہیں رہتا تھا، تو یہ تینوں کی چھوٹی سی مختصر فیملی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی دوران میں 2 بھائیوں کو کسی اہم کام کے لیے دور کا سفر درپیش ہوا، اور اس دور میں یہ تیز رو سواریاں نہیں ہوتی تھیں، یہ بسیں یہ کاریں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، تو لوگ جانوروں پر سوار ہو کر دور دور تک جاتے اور بعض دفعہ سفر کر کے لوٹنے تک سال سال کا عرصہ گزر جاتا تھا۔ میں نے تفسیر جلالین کے حاشیے میں دیکھا تھا کہ وہاں پر لکھا ہوا کہ ایک آدمی نے کسی ادھر بر صغیر سے جانے والے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتنی دیر کا سفر کر کے تم یہاں پر پہنچے ہو، تو اس دور میں چونکہ بہت مشکل سفر کا دور تھا تو اس آدمی نے بتایا کہ میں 6 ماہ کا سفر کر کے حج کے لیے مثال کے طور پر آیا ہوں، غالباً 6 ماہ یا اس سے زیادہ کچھ عرصہ نقل ہوئی۔ تو کہنے لگا کہ تم تو پھر بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ میں اتنے مہینوں کا سفر بتا رہا ہوں، اتنی مدتوں کا سفر بتا رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا ہے تم بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے، کب چلے، کب پہنچے؟ اس نے کہا میری داڑھی میں یہ سفید بال دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ کہنے لگا جب گھر سے چلا تو کالی داڑھی لے کر چلا، پیدل چلتے چلتے وہ بیت اللہ تک جب پہنچا ہے تو وہ اس کی داڑھی میں سفید آ چکے، اب نہ جاتے واپس جاتے ہوئے تک اس آدمی پر پورا بڑھاپا غالب آ چکا۔ تو لمبے سفر ہوتے تھے، تو اس دور میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب بہن بیچاری کو اکیلی کو کہاں چھوڑ کر دیں۔ آخر سوچو بچار میں اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو عابد نیک آدمی ہے نا اس کے پاس بہن کو چھوڑ جاتے ہیں، چلو عزت کا رکھوالا تو ہوگا، نیک آدمی ہے۔ اس نیک آدمی سے جا کر بات کی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں رکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آخر میں بھی انسان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں طریقے سے ایسے الگ رکھ لیں، تنہائی میں کوئی کمرہ دے دیں۔ خیر بات چلتے چلاتے طے ہو گیا کہ اس نے کہا میری خانقاہ کا ایک کمرہ ہے، وہاں پر اپنی بہن کو چھوڑ دو، وہ اکیلی رہے، میں وہاں اسے کھانا 2 ٹائم کا پہنچا دیا کروں گا، یہ کر سکتا ہوں۔ کوئی خادم جا کر کھانا دے آیا کرے گا، وہ کھا کے برتن باہر رکھ دیا کرے، ہم باہر سے برتن اٹھا کر لے آیا کریں گے۔ کہا چلو ایسا کرنا، وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ اب وہ دونوں بھائی جب سفر پہ چلے گئے تو اس عابد نے ایک خادم کی ڈیوٹی لگا دی کہ 2 وقت میں کھانا نہ دروازے کے باہر رکھ کے دستک دے دیا۔ اب وہ دستک دے دیتے، وہ خاتون اندر سے دروازہ کھول کے کھانا اٹھا لیتی، کھانا کھانے کے بعد وہ برتن باہر رکھ دیتی، خادم جا کر باہر سے خالی برتن اٹھا کے لے آتا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر چلا تو ایک دن عابد کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دی۔ اس نے کہا کتنا متکبر آدمی ہے کہ ایک خاتون یا رہتی ہے نوکر رکھا ہوا روٹی دینے کے لیے، کبھی کبھی خود بھی تو یہ خدمت سر انجام دیا، یہ خدمت ہے۔ علماء نے لکھا کہ امیر کی ایک شرح تھی بدر منیر، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ شیطان یہ جو عابد ہوتا ہے نا، جاہل آدمی ہوتا ہے، یہ شیطان کا کھلونا ہوتا ہے۔ شیطان کسی طرح بھی اس کو دھوکہ دے کر نہیں اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کیونکہ علم پڑھنے والا آدمی، علم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت اور اس کے داؤ پیش پتہ چل جائیں کہ شیطان کس کس طریقے سے انسان کو ورگلا سکتا ہے۔ اب ایک نیک آدمی ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ شیطان کن کن طریقوں سے ورگلاتا ہے، تو باقاعدہ تصوف کی کتابوں میں ایسے ابواب قائم ہیں جن میں نہ پڑھے ہوئے لوگ جو دین کی تعلیم نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ بیچارے عبادت کی راہ پر لگے تو ان کے واقعات لکھے ہیں کہ شیطان نے کیسے کیسے ان کو پھسلا دیا۔
اب یہ آدمی نیک آدمی ہے، عابد ہے، بیچارے کو پہلا قدم شیطان نے اٹھوایا، کہا کہ کھانا کبھی کبھی تو خود دیا کرو۔ یہ گیا اور جا کے وہاں باہر کھانا رکھا، دستک دی، آ گیا، اور بعد میں جا کے برتن بھی اٹھا لایا۔ اب اپنی طرف سے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے کہ مجھے خود خدمت کرنی چاہیے، اور پھر شیطان نے ایک قدم اور آگے بڑھا، کہا کہ وہاں کھانا رکھ کے آ جاتے ہو، وہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، اگر سلام علیکم کر لیا کرو اور ساتھ میں خیریت بھی پوچھ لیا کرو، انسان ہے، 100 درد تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ کھانا کبھی دے آتا ہے، ساتھ میں سلام علیکم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ سلسلہ شروع تو ہو گیا، گفتگو ہم کلامی تو شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی شیطان نے تیسرا قدم یہ اٹھوایا، کہا کہ صرف خیریت پوچھ کر آ جاتے ہو، 10 منٹ وہاں بیٹھ بھی جایا کرو، اس کے پاس انسان ہے، انسان الانسان من الانس، انسان کو انسان سے موافقت ہوتی ہے، یہ بیچاری اکیلی رہتی ہے، تنہائی کا شکار ہے، کوئی بات کرنا چاہے تو 10 منٹ میں کوئی بات بھی اپنا دکھ بھی سنا لے گی آپ کو۔ اب جب جو دونوں اکیلے بیٹھنا شروع ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت تنہا بیٹھے ہوں تو تیسرا شیطان میں سازشی کر رہا ہوتا، اس کے خیالات اس کے دل میں اتار رہا ہوتا، اس کے خیالات و وسوسے اس کے دل میں اتار رہا ہوتا۔ شیطان دلالی کرتا ہے، درمیان میں ثالثی کرتا ہے، تعلقات کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ وہی ہوا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یقیناً اس دور کے انبیاء بھی بتا کر گئے ہوئے ہوں گے کہ شیطان نے ثالثی کی اس عابد کے، اس خاتون کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، کنواری لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو، اور پھر ان ناجائز تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب بچہ پیدا ہوا، پہلے تو اس کو یہ کہتے رہے کہ کسی کو بتائیں گے نہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوا اب تو راز فاش کرنے والا بھی دنیا میں آ گیا۔ اب اس بچے کے بعد یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس بچے کا کیا کیا جائے، یا اگر وہ جو بھائی کنواری بہن چھوڑ کر گئے تھے اس کی گود میں بچہ دیکھیں گے، پوچھیں گے اللہ لکی ہاتھ کہاں سے یہ پیدا ہوا۔ تو دل میں عابد کے شیطان نے اب اگلا کام جو کروایا نا وہ بڑا خطرناک تھا، بچے کو قتل کر کے گناہ کا ثبوت مٹا دیا، بچے کو قتل کیا، گناہ کا ثبوت مٹا دیا۔ اب دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ یہ ماں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز لیک کرے، اس نے کہا اس کا بھی آسان طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ کہ اس کو بھی قتل کر دو، گناہ کا بالکل وجود ہی دنیا سے ختم کر دو، ثبوت ہی ختم کر دو، اسے بھی قتل کر دیا، تدفین کا انتظام کر کے دفنا دیا۔ اب ظاہر ہے سال کے بعد، کوئی 14-15 مہینے کے بعد وہ جو اس کے 2 بھائی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا بہن کہاں گئی، کیا حال ہے، کیا خیریت، احوال کیا ہے، کہا بیمار ہو گئی تھی، انتقال کر گئی، ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ سادہ دور تھا، خط و کتابت کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا تو تصور بھی نہیں تھا، موبائل تو آج کی پیداوار ہے، اس کا تو اس دنیا میں کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ اب جب ایسا ہوا تو وہ اعتماد کر کے چلے گئے کہ نیک آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے، لیکن شیطان نے دین تو برباد کیا تھا، اس کا دنیا برباد کرنا بھی باقی تھی۔ دنیا تو تبھی برباد ہوتی ہے جب اس کی دنیا میں عزت اچھلتی، اس کی عزت خراب ہوتی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا شیطان دشمن ہے مال کا بھی، شیطان دشمن ہے عزت و وقار کا بھی، شیطان دشمن ہے ایمان کا بھی، یعنی اسے دنیا صرف تباہ کرنے سے اطمینان نہیں ہوتا جب تک آخرت بھی تباہ نہ کرے، اور آخرت تباہ کرنے سے اسے اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دنیا بھی ساتھ برباد نہ کرے۔ اب وہ دنیا برباد کرنا چاہتا تھا، آخرت تو بیچارے کو گناہ کروا بیٹھا۔ اب اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے دنیا بھی برباد کی جائے، تو دونوں بھائیوں کے خواب میں ایک ہی رات میں شیطان آیا، اور خواب میں ظاہر ہے جس طرح شیطان رحمانی خواب ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں، اسی طرح محاذرات بھی ہوتے ہیں، شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں، اسواس و احلام بھی ہوتے ہیں۔ خواب کی مختلف قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ تب خواب میں آ کے کہتا ہے کس کے کہنے پر تم نے اعتماد کر لیا کہ بہن کا انتقال ہو گیا؟ تو اس نے تو تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا ہے، بچہ بھی پیدا ہوا تھا، ماں بھی قتل ہوئی ہے، بچہ بھی قتل ہوا ہے، کوئی طبعی موت نہیں مرا ہے ان میں سے، فلاں جگہ پر اس کی خبر بھی ہے، جاؤ جا کر اپنی بہن کی خبر کھول کر دیکھو۔ اب دیکھیے ساری رہنمائی خواب میں کرنا۔ صبح اٹھے، ایک بھائی نے دوسرے سے پوچھا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے بھی رات میں یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا اس عابد سے پوچھو، عابد سے پوچھا، اس نے کہا نہیں تمام موت مری تھی، وہ تبھی موت مری ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ لیکن اطمینان نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا، پوچھا قبر کہاں، بتا دی گئی۔ انہوں نے قبر کھول کر دیکھے تو صحیح کیفیت کیا ہے، قبر کھول کر دیکھی تو میت ایک نہیں، دو تھی۔
اور قبر کھول کر دیکھا تو کبھی موت نہیں تھا، خون سے لطفت ظاہر کٹنے کے کوئی خنجر چاقو کے آثار بھی ہوں گے، تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس آدمی کو سزائے موت دلوائی گئی۔ اور بعض روایات میں یہاں تک بھی کہ جب بالکل قتل ہونے کے قریب تھے تو شیطان لعین وہاں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ایک دفعہ مجھے یہ کہہ دے کہ خدا نہیں بچا سکتا، تو بچا سکتا ہے، میں تجھے یہاں سے رہائی دلوایا۔ کہا یہاں تک بھی تجھے میں لایا ہوں، یہاں سے لے بھی ہوں۔ اور آخری جملہ جو زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ خدا نہ بچا سکے تو بچا سکے گا۔ یہ جملہ کہا، ادھر سے کسی نے تیر مارا، اس کی گردن کٹ گئی، دور سے نشانہ لگایا، حلق میں جا کر لگا۔ اب دیکھیے دنیا بھی برباد کی، عزت بھی برباد کی، اعمال بد کا ارتکاب بھی کروایا، ایمان بھی نہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ انسان کو 4 دشمنوں سے دنیا میں واسطہ پڑا، اور 2 دشمن نظر آتے ہیں، 2 دکھائی نہیں دیتے۔ نظر آنے والے تو کفار ہیں، منافقین ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے ایک انسان کا اپنا نفس ہے جو گناہ کی خواہش کرتا ہے، اور ساتھ میں ایک شیطان ہے جو اس گناہ کے فضائل بھی انسان کے دل میں اتارتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن نے کہا شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، انسان کو تھوڑی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شیطان ابلیس سے کسی آدمی کی ملاقات ہو گئی نا، تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے، تعارف تو تھا نہیں، ہمیں کون سا اس کے ساتھ شکل صورت کا تعارف ہے، کون ہے؟ اس نے کہا ابلیس۔ پہلے دور میں کبھی کبھی فرشتے بھی انسانوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے انسانی شکل میں، احادیث میں واقعات ہیں ایسے، اور شیطان بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ اس سے پوچھا، اس کو لعنت کی، کہا مجھے کیوں برا کہتے ہو؟ کہا ساری دنیا میں فساد تو تیرا ہے۔ اس نے کہا میرا فساد نہیں، انسانوں کا فساد ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، یہ میری بات نہ مانا کریں۔ اس نے کہا کیسے تو اشارہ کرتا ہے؟ کہا ابھی تجھے دکھا دیتا ہوں۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا کہ شیطان ایک حلوائی کی دکان پہ اس انسان کو لے گیا، کہا ابھی دیکھنا تم انسان کیا کرتے ہو۔ اس نے تھوڑی سی انگلی نا وہ جلیبیاں نکالنے والے شیرے کے اندر ڈبوئی اور ڈبو کے دیوار کو لگا دی۔ اب دیوار کو جب لگائی ہے تو وہاں مکھیوں نے، چونٹیوں نے دیکھا کہ میٹھا لگا ہوا ہے، وہاں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اور وہ جو جب جمع ہوئی تو حلوائی کی دکان کے اوپر چھت کے قریب ایک چھپکلی تھی، اور وہ لپکی ان مکھیوں کی طرف کھانے کے لیے۔ تو حلوائی کی وہ بھٹے کے نیچے اس کی بلی بھی بیٹھی ہوئی تھی، بلی لپکی وہ اس چھپکلی کی طرف اس کو پکڑنے کے لیے۔ اور جب اسے لپکی تو ایک گاہ کھڑا تھا، کتا اس کے ساتھ تھا، اس کتے نے بلی کو دیکھا تو بلی پہ جھپٹ پڑا۔ وہ بلی پہ جو جھپٹا بلی کو مار دیا، اور بلی کو تو ابھی بعد میں مارنا تھا، حلوائی کی ساری کڑھائی الٹی کر دی اس نے۔ وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی تو 5 بندے ادھر سے قتل ہو گئے، 5-7 بندے ادھر سے۔ شیطان نے کہا بتاؤ کہ میں تمہیں بندوں کو پکڑ پکڑ کے لڑواتا ہوں، میں تو تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں اور تم ہو کہ میرے اشاروں کو چھوڑتے ہی نہیں، تم فوری طور پر میرے اشاروں پر عمل درآمد کرتے۔ تو شیطان ہے یا نفس ہے، انسان کے دل میں وسوسے کی حد تک ہے۔ صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، مجھے وہ آسان لگتا ہے، اس وسوسے کا میں اپنی زبان سے تکلم نہیں کر سکتا ہوں، اتنا سخت وسوسہ آتا ہے۔ ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کے معاملے کو وسوسے تک ہی روکا ہوا ہے، یعنی شیطانی معاملہ وسوسے تک رکا ہوا ہے۔ وسوسے سے آگے شیطان کو قوت نہیں ہے انسان پر حاوی ہونے کے لیے، لیکن انسان ہے کہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا پہلی شکل یہ ہے کہ وسوسے کو جھٹک دیا ہے، اور دوسری شکل، دوسری صورت اس سے بچنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل کی درخواست اور دعا کی ہے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لے کر آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی تدبیروں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا تلقین فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیا زندہ رہنے والی ذات، قائم رہنے والی نگہبان ذات، تیری رحمت کے ساتھ ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ میری تمام اصلح لی شانی کلہ، تمام معاملات میں میری اصلاح فرما دیجئے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کے جھپکنے کی بقدر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کیجیے۔ اب کوئی آدمی زبان سے اگر عربی تکلم نہیں آتا تو کم از کم اپنی زبان میں کہہ دے، ہر وقت یہ کہے کہ یا رب مجھے اپنے خاص فضل اور رحمت میں رکھنا، مجھے میرے معاملے کو میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی بقدر بھی مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔
یا سادہ لفظوں میں بندہ یوں کہے کہ یا رب ہمیشہ مدد کا معاملہ فرمانا، مجھے کبھی بھی زندگی میں بے سہارا نہ فرمانا۔ ظاہر حق تعالیٰ کی طرف سے جب سہارا ہوگا تو پھر شیطان انسان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور تیسری شکل، بہترین صورت گناہوں سے بچنے کی یہ ہے کہ اپنی صحبت کو ٹھیک کریں، صلحاء کی صحبت میں بیٹھیں۔ بعض حضرات نے اس یہاں تک لکھ دیا کہ اس دور میں صلحاء کی صحبت کا اختیار کرنا فرض عین کے درجے میں ہے، کیونکہ ایمان بچانا فرض عین ہے۔ تو جب ایمان بچانا فرض عین ہے تو جن صحبتوں سے ایمان بچتا ہے وہ صحبتیں بھی فرض عین ہیں۔ قدم قدم پر علماء سے رابطے میں رہے، خط و کتابت کے ذریعے، فون کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے، جس طریقے سے اپنے ایک ایک عمل کو رہنما کی رہنمائی کی روشنی میں کرے تو انشاءاللہ یہ بچ جائے گا۔ دیکھیے نا، بعض لوگ اپنی صحت جسمانی کے اعتبار سے بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو گئی فوراً اپنا معائنہ اور چیک اپ کرواتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ بڑا مسئلہ تو نہیں پیدا ہو رہا صحت کی خرابی کے اعتبار سے۔ ہم تو پھر بھی اس معاملے میں پاکستانی متوکلین مشہور ہیں، دوسری دنیا کے یورپ کے لوگ وہ تو ہر سال اپنا پورا جنرل ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، پوری باڈی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں جسمانی صحت کا اتنا لحاظ ہے، جس نے ہمیشہ باقی بھی نہیں رہنا، پیدا کرنے والے نے کہہ دیا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ جس کی عمر بڑھاپے کی طرف چلتی جائے گی وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس صحت نے نہیں بچنا ہے، کیونکہ اس زندگی نے نہیں بچنا ہے۔ اگرچہ موت کا تعلق سبب کے ساتھ نہیں وقت کے ساتھ ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب لگا دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سبب کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، لیکن اس زندگی نے بھی نہیں رہنا، اس صحت نے بھی نہیں رہنا۔ اس زندگی اور صحت کے لیے تو ہم فکر مند ہیں، لیکن جس ایمان نے قبر میں بھی ساتھ جانا ہے، جس نے حشر میں بھی ساتھ اٹھنا ہے، جس کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اس ایمان کے لیے بھی تو کوئی جنرل ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ آدمی یہ فکر کرے، اپنے کسی روحانی معالج کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے اور ہر چیز میں سوچے۔ اب دیکھو صلحاء کی صحبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ لوہا جو اکثر مقناطیس کی صحبت میں رہتا ہو نا، اس لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت اور جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ دوسرے لوہوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا۔ صحبت کے اثر سے اگر لوہا مقناطیس کی مقناطیسیت کو کھینچ سکتا ہے تو کیا ہم صحبت کی برکت سے کسی نیک آدمی سے نیکی کے جذبات کو نہیں کھینچ سکتے؟ انسان تو صحبت کا بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بکریاں پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے، گھوڑے پالنے والوں میں غرور اور تکبر خیل ہوتا ہے، اور اسی طرح اونٹ پالنے والوں میں کینہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان جانوروں کے مزاج ایسے ہیں۔ تو ان جانوروں کی صحبت میں رہنے سے اگر انسان جانور کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو پھر انسان اچھے اور برے انسان کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، یقینی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس فوائد، اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی دیکھیں، چلو یہ تو ایک انسان ہے، اصحاب کہف کے ساتھ تو ایک کتا جڑا تھا، اس کتے نے صلحاء کی صحبت اختیار کی تھی، قرآن کریم نے اس کتے کا ذکر کر دیا، یعنی قرآن میں اس کتے کا ذکر آیا اور اس کتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو صلحاء کی صحبت میں کتا رہے تو کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو صلحاء کی صحبت میں انسان رہے تو انسان جنتی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں داخل ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صلحاء کی صحبت اختیار کر، صلحاء میں داخل ہو، پھر میری جنت میں داخل ہو۔ تو نیک لوگوں کی محبت کا دل میں اتر جانا یہ بندے کے جنتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی طرف بھاگتا ہے کہ فلاں نیک آدمی آ رہا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے اس صحبت کا کہاں تک اثر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اثر ہے، آخرت میں بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اب اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہم صلحاء کے ساتھ تعلق کو قائم کریں، اور اس محبت کے نتیجے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور ظاہر زینہ بزینہ قدم بقدم چلیں گے نا
تو پھر جب حضور کی محبت دل میں صحیح معنی میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا جنت میں ساتھ اور معیت نصیب فرما دیں گے۔ یہی تو ایک مسلمان کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے، آدمی کا حشر اچھا ہو جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب قصہ پڑا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت دلائل اور بہت علم دیا تھا، باقاعدہ تفسیر لکھی ہے، عربی زبان میں ہے، تفسیر کبیر ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ایک ایک آیت پر حضرت بہت نکات لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوا، آداب پر آ جائیں، مسائل پر آ جائیں۔ اللہ نے بہت علم دیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب علم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی اللہ والے کی صحبت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے آدمی ڈاکٹری ساری پڑھ لے تو ڈاکٹری پڑھنے سے ہی تو تندرست نہیں ہو جاتا نا، ڈاکٹری اپنے لیے بھی تو ضروری ہوتی ہے، دوائی خود بھی تو کھانا پڑتی ہے نا۔ تو کہا کسی صالح آدمی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ایک شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کرنے کا ارادہ ہوا، کہا کہ نہیں بیعت کرنا چاہیے، فرمایا کر لو۔ تو بیعت کے لیے پہلے تو وقت نہیں دے رہے تھے، پھر کسی مناسب ٹائم پہ وقت دیا، تو بیعت ہونے کے لیے جب گئے تو انہوں نے ان پر اپنی کچھ تصور اور خیال توجہ ڈالی صلاحہ کی محفل میں ہوتا ہے قوت خیالیہ کو کام میں لانا۔ اگرچہ یہ تصوف میں مقصود نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا، بعض حضرات اس کو کام میں لے آتے ہیں، لیکن مستقل نہیں، یہ گہری بحث ہے، موضوع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ناپسند کیا تھا کہ یہ قوت خیالیہ کو کام میں لے کر آئے۔ اب ہوا کیا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دل کی کیفیت یوں محسوس ہو رہی جیسے تیز ہوا میں اوراق اڑ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ظاہری علوم جا رہے ہیں، باطنی علم اس دل میں اترے گا۔ کہا حضرت خدا کے لیے میں نے تو بڑی محنت سے یہ علم حاصل کی، آپ ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے بعد جو علم آئے گا نا وہ اس علم سے گہرا ہوگا۔ وہ ظاہر ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے آپریشن سے ڈر جاتے ہیں، تو امام راضی رحمۃ اللہ نے معذرت کی، کہا میں نہیں آپ سے بیعت ہونا چاہتا۔ فرمانے لگے چلو بیعت نہ ہو، لیکن تعلق رکھنا، یہ جو نیک تعلق ہوتا ہے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اس نیک تعلق کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آخر یہ تعلقات آپس میں رہے، معاہدہ ہو گیا کہ تعلق رہے گا، تعلق رہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بہت زور تھا۔ دہریہ ایک طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرتا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ذات نہیں، دنیا میں الامر عنف، اتفاقاً معاملات چلتے ہیں۔ اس دہریے نے اب جو بھی دہری آتا مناظرہ کرنے کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کرتے۔ حضرت کے پاس وجود باری تعالیٰ کے 100 دلائل تھے، اور 100 کے 100 عقلی دلائل تھے۔ نقلی دلائل تو قرآن و حدیث میں بہت ہے، 100 عقلی دلائل، عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے۔ اور جو بھی دہریہ آتا 10-12 سے اوپر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، 4 شانے چت ہو جاتا اور شکست تسلیم کر لیتا۔ لیکن جب آخری وقت آیا نا تو شیطان مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ آخری وقت میں جب فرشتوں کا انسان کے سامنے ظہور ہوتا ہے نا، فرشتے ظاہراً آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں شیطان کی بات دفعہ ظاہراً آ جاتا ہے۔ اب مناظرہ کرنے کے لیے آیا کہ مجھے وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہو، اللہ کی ذات نہیں ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 دلیل 2 10-12 سے کاموں پر چلا گیا، فکر مند ہوئے کہ یہ بندہ کون ہے، حتیٰ کہ 60 اور 65 تک دلیلیں گئیں اور وہ ہر دلیل کو توڑتا چلا گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کرے گا، اگر آخری دلیل بھی ٹوٹ گئی اور میرے دل میں ہی وجود باری تعالیٰ کا وسوسہ پیدا ہو گیا، تو اگر یہ میرا آخری وقت ہوا تو میرا تو ایمان پر خاتمہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی کشمکش میں تھے، وہ جس شیخ کے ساتھ تعلق تھا نا، اس شیخ پر اللہ تعالیٰ نے امام راضی کی حالت کو منکشف کر دی۔ انکشاف، کشف، الہام حقیقت ہے، ہوتا ہے ایسا، لیکن یہ کسی ولی کی ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کوئی صورت منکشف فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں فرماتے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک بے ربط جملہ بولا، فرمایا یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھنا، یہ کہہ کے پھر جمعے کا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تمہاری فتح کیسے ہوئی؟ صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ دشمن بڑے ہی چالاک تھا اور وہ بڑی ہی چالاکی کے ساتھ پیچھے پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنے لگا تھا، ہمیں نہیں پتہ چلا، امیر المومنین کی ہوا میں اڑتی ہوئی آواز آئی کہ یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھنا۔ کہا میں نے دیکھا تو دشمن تھا، کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اور ان سے پوچھا کہ امیر المومنین نے ایسا کوئی جملہ کہا تھا؟ کہا بالکل جمعے کے خطبے میں فلاں وقت میں کہا تھا، اور ہم اس وقت سے حیران تھے کہ امیر المومنین نے یہ بے ربط جملہ کیوں بول دیا۔
تو کہا اب مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میدان جہاد کی وہ جو صورتحال تھی وہ منکشف فرما دی. تو اسی طرح اس اللہ والے پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی صورتحال اس وقت منکشف ہوئی جب 99 دلیلیں دے چکے تھے، ایک کم 100 دلیلیں شیطان توڑ چکا تھا. تو وہ لوٹا ہاتھ میں پکڑے ہوئے پانی وضو کرنے کے لیے جا رہے تو لوٹے کو جھٹک کر زمین پر پھینکا. کہا راضی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں اور میں اللہ کے وجود کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کیوں دلائل دے رہا؟ کہ اتنا کہا امام راضی کی کانوں تک آواز پہنچی، آج کہنے لگے میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. یہ کہہ کے روح قفس عنصری سے پرواز کر. اور دیکھو آخری وقت میں کتنا فائدہ ہوا اس صحبت کا. تو میں نے عرض کیا یہ 4 دشمن ہیں، ان سے جو باطنی دشمن ہیں زیادہ خطرناک ہیں. بچنے کے لیے جتنے بھی ہو سکے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کرے، صلحاء کی صحبت میں رہے تو ایمان بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات پہ